الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کا نیا سلسلہ قرآنی صورتوں کا تعارف۔ قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے ہم جتنی بھی گفتگو کریں، احکام قرآن کے اعتبار سے ہو، شان نزول کے اعتبار سے ہو، اسباب نزول، اور قرآن مجید فرقان حمید میں جو پچھلی قوموں کے حالات اور واقعات کو بیان کیا گیا، انبیاء کرام علیہم السلام میں سے بعض وہ ہیں کہ جن کا صراحت کے ساتھ قرآن مجید کے اندر نام تذکرہ موجود، اور ان کے پھر تفصیلی ڈیٹیل سے واقعات بھی موجود ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ جن کے نام ذکر نہیں کیے گئے، اور ان کی تعداد انبیاء اور رسول کے حوالے سے احادیث طیبات کے اندر ان چیزوں کی وضاحت فرمائی گئی ہے۔ البتہ اللہ کے جتنے بھی نبی ہیں، جتنے بھی رسول ہیں، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا سب پر ایمان ہے، اور اسی طرح قرآن پاک کے جو مختلف موضوعات ہیں، یعنی قرآن مجید فرقان حمید اللہ پاک کا وہ مبارک کلام ہے، کتاب ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی کتابیں انبیاء پر نازل ہوئیں، ان میں سے سب سے شان اور فضیلت والی کتاب قرآن منزل ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے زیادہ فضیلت مطلب یہ ہے، کیونکہ کلام الہی ہونے میں تو سب برابر ہیں، وہ بھی اللہ کا کلام ہے، یہ بھی اللہ کا کلام ہے، لیکن قرآن کی فضیلت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے کو اللہ زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ قرآن کے ذریعے سے رب تبارک و تعالیٰ کا جو قرب حاصل کیا جا سکتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جو خاص مقام حاصل کیا جا سکتا ہے، جو ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے، وہ اور کسی کتاب میں نہیں، وہ اس کتاب منزل قرآن مجید فرقان حمید کے جو اللہ پاک نے شان بیان کر دی ہے، اور اس کتاب کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کے پڑھنے والے کے اوپر جو اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی علیہ السلام کے صدقے ثواب زیادہ رکھا ہے، تو ان معنی کے اعتبار سے قرآن سب سے افضل وہ کہلاتا ہے۔ یاد رکھیں ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کی دو ترتیب ہیں، ایک ہے ترتیب نزول، اور ایک وہ ترتیب ہے کہ جو لوح محفوظ پر قرآن مجید کی ترتیب ہے، کیونکہ جو نازل ہوا ہے قرآن پاک وہ تدریجاً یعنی آہستہ آہستہ اس کا 23 سال کا عرصہ بیان کیا گیا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر مبارک پر آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اور اب ابتدائی وحی بھی ہے، اور پھر 40 سال کی عمر سے لے کر 63 سال کی عمر تک یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دورانیہ اللہ پاک کی توحید کی طرف لوگوں کو بلانے کا، کفر اور شرک کو ختم کرنے کا، بدعات اور بری رسومات اور ان بری چیزوں کو ختم کرنے کا جو ایک دورانیہ تھا ظاہری طور پر، وہ یہ 23 سال کا عرصہ تھا۔ مگر اس 23 سال کے عرصے کے اندر اللہ پاک نے وہ کمال آپ کو کامیابیاں عطا فرمائی ہیں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ استقامت، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ہمت، اور ایسے بڑے بڑے کام سر انجام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دینا۔ آپ کبھی ہم سیرت طیبہ کے وہ سال اگر پڑھیں تو واقعی ناظرین کرام ہم یہ سمجھیں گے، اور یہ بالکل درست ہی سمجھیں گے کہ ہم تو اس گھرانے میں پیدا ہوئے کہ جس میں ہمارے ماں باپ، آبا و اجداد مسلمان گھر کے اندر پیدا ہوئے، لیکن ان حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جس جانثاری کے ساتھ اس دین متین کے معاملات میں خدمت سر انجام دی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہمت تھی، اس حوالے سے اللہ اکبر۔ اور تاریخ میں اگر ہم پڑھیں وہ ایام اور وہ سال مکی زندگی کے ہوں یا مدنی زندگی کے ہوں، تو واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ گویا کہ ہر دوسرے تیسرے مہینے ایک نیا چیلنج ہے، ایک نیا کوئی معرکہ ہے، طرح طرح سے مسلمانوں کو تکلیف بھی پہنچائی جا رہی ہے، اور ادھر نزول قرآن کا سلسلہ بھی ہے، ساتھ ادھر مکی زندگی کے اندر بے شمار مشقتیں بھی ہیں، اور ابتدائی کئی سالوں تک
تو اتنے مسلمان تھے کہ انگلیوں کے پورے پر گویا کہ گنے جا سکتے تھے۔ ابتدائی 5 سے 6 سال کا جو عرصہ تھا اس وقت 100 بھی ٹوٹل آدمی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ 6 سال کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اسلام لائے تو ان کو 40 کا عدد پورا کرنے والا، اور وہ ان کو لقب ملا متمم الاربعین، جنہیں کہا جاتا ہے کہ 40 کا عدد وہ پورا کرنے والے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ 6 سال کی یہ زندگی، اور اس کے اندر گنتی کے مسلمان ہوئے تھے، لیکن پھر آگے یہی معاملات کچھ اور، اسلام کے اندر لوگ آتے رہے، اسی طرح مسلمان زیادہ ہوتے رہے، لیکن ان کو مشقتیں بھی بہت زیادہ تھیں۔ ان کے ساتھ ایک طرح کا معاشرتی اور معاشی اور فیملی، یہ سارے رشتے منقطع ہو جاتے تھے، اور لوگ ان کے دشمن بن جاتے تھے۔ اپنے اپنے گھروں میں رہنے والے سگے آدمی بھی گھروں سے ان کو نکال دیا کرتے تھے، یا گھر میں محصور کر کے قید میں رکھتے تھے، تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ ایک طرف تو یہ ساری تکالیف تھیں، اور دوسری طرف قرآن پاک کا نزول بھی تھا۔ قرآن کی حفاظت، قرآن کو محفوظ کرنا، قرآن کا دور کرنا، قرآن کو یاد رکھنا، یہ والے معاملات بھی تھے۔ اور یہ تو اللہ پاک کا وعدہ تھا آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ پاک نے ہی اسے نازل کیا ہے، اور آپ کے دل پر اللہ ہی اسے جمع فرمائے گا، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے قلب مبارک پر یہ نزول ہے، اور اس کی جو حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا۔ تو یوں آپ دیکھیے کہ ایک طرف تبلیغ اور اس کی مشقتیں بھی ہیں، اور دوسری طرف ابھی نزول قرآن ہے، اور ساتھ ساتھ لوگوں کو وہ احکامات کی طرف رہنمائی بھی کرنا ہے۔ تو واقعی قرآن مجید اس طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنت سے اور ہمت سے قرآن کا نزول بھی ہونا، اسے محفوظ بھی فرمانا، اور پھر امت تک اسے پہنچانا۔ صحابہ کی بھی کتنی اس قدر قرآن سے ایک لگاؤ اور محبتیں ہیں کہ قرآن پاک ابھی بظاہر جلد کے اندر نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنے سینوں میں قرآن پاک کو محفوظ کر لیا تھا۔ اور زمانہ رسالت میں بھی قرآن کے کتنے حفاظ کرام تھے کہ جو باقاعدہ قرآن پاک کو پورا یاد کیے ہوئے تھے۔ پچھلی امتوں میں جو کتابیں نازل ہوئیں وہ خاص اس وقت کے نبی کو ہی حفظ ہوتی، امت کو نہیں ہوتی تھی، اور ان کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر نہیں لیا۔ یہی وجہ ہے کہ تورات، انجیل، ان سب کے اندر تحریفیں ہو گئی، بدل گیا۔ اس وقت جو علماء سو تھے وہ لوگوں کے بارے میں احکامات بھی تبدیل کر دیتے تھے، اور کوئی اگر بڑا شخص کوئی جرم کرتا، کسی غلطی میں پڑتا، اور اس پر کوئی حد ہوتی تو وہ اسے بدل دیتے تھے، اللہ کے حکم کو ہی بدل دیتے تھے، اور رب تبارک و تعالیٰ کے قہر اور عذاب کے گویا کے حقدار بن جاتے تھے۔ اور کتاب چونکہ صرف نبی کو یاد ہوتی تھی، امت کے لیے نہیں تھا، لیکن قرآن مجید فرقان حمید یہ اللہ پاک نے اس امت کو خاص یہ شرف دیا ہے پیارے نبی علیہ السلام کے صدقے کہ قرآن نبی کو بھی حفظ ہے، اور امت کے بھی بچے بچے نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ تو یہ ایک ظاہری سبب بھی اللہ پاک نے ایسا بنا دیا قرآن پاک کی حفاظت کے حوالے سے۔ آج اگر کوئی شرارت کرتا ہوا بھی، واقعی کوئی اگر چاہے بھی تو قرآن میں کوئی تحریف کر دے، اس آیت کو آگے لکھ دے اور اس آیت کو پیچھے لکھ دے، تو اسے مسلمان قبول نہیں کریں گے۔ تو اس کی حفاظت کا مطلب یہی ہے کہ اگر کوئی بظاہر تحریف کر کے بھی آتا ہے تو اسے مسلمان قبول نہیں کریں گے، بلکہ اس غلطی پر فوراً وہ ٹوک دیں گے، بتا دیں گے۔ اور اس طرح کے تاریخ کے اندر بھی کئی واقعات ہیں کہ جس میں بعض لوگوں نے آزمائش کے لیے انہوں نے تورات کو لکھا اور اس میں تحریف کر کے، لیکن ان کے عبادت خانے میں گئے اور وہاں جا کے بیچنے کی کوشش کی تو آرام سے بک گئی۔ اسی طرح انجیل کے ساتھ انہوں نے کیا، لیکن جب قرآن کی کسی مقام کو آگے پیچھے کیا اور تحریف کر کے مسلمانوں کے بازاروں میں بیچنے کے لیے آئے تو مسلمانوں نے ان سے نہیں خریدا، اور یہ دیکھ کر وہ غیر مسلم بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے کہ واقعی مسلمان قرآن پاک سے ایسا لگاؤ رکھتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر اب کسی طرح کی تحریف وہ ممکن نہیں ہے۔ کوئی شرارت کرتا بھی ہے تو مسلمان اسے قبول نہیں کریں گے۔ قرآن پاک کی ترتیب کے حوالے سے ایک ہے
لوح محفوظ پر جو ترتیب ہے، ابھی قرآن مجید جو ہمارے پاس جلد کی صورت میں موجود ہے، جو کتاب منزل ہے، یہ وہی ترتیب ہے جو لوح محفوظ پر قرآن کی ترتیب ہے۔ اور جس طریقے سے قرآن لوح محفوظ پر ہے، وہ جیسے نازل ہوا اس میں حسب موقع، محل کے اعتبار سے، موقع کے اعتبار سے، اس وقت کے کوئی واقعے کے وقوع ہونے کے اعتبار سے، لوگوں کے حالات کے اعتبار سے قرآن پاک جو نازل ہوا ہے وہ وقفے وقفے سے ہوا ہے، اور ترتیب بھی اس کی کچھ اور تھی۔ جی ہاں، یہی وجہ ہے، آپ نے بکثرت یہ سنا ہوگا کہ قرآن پاک کی سب سے پہلی آیات مبارکہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ آیات سورہ علق کی لے کر جبریل امین غار حرا میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے ہیں اور قرآن کی پہلی وحی لے کر آئے۔ حالانکہ یہ ترتیب کے اعتبار سے 30ویں پارے میں، سورہ علق 30ویں پارے میں موجود ہے۔ تو جب یہ نازل ہوتیں، صورتیں آتیں، آیات نازل ہوتیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کے حوالے سے اور صورتوں کے حوالے سے صحابہ کو بتاتے کہ یہ فلاں صورت کے بعد، یہ فلاں سے پہلے، یہ فلاں آیت کے بعد، یہ اس سے پہلے۔ اللہ اکبر! آج ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں بڑا آسان لگتا ہے، بہت سہل ہے حفظ کرنا بھی، یاد رکھنا بھی، بالکل ایسا ہی ہے۔ مگر اس وقت صحابہ کا یہ لگاؤ دیکھیے کہ صبح و شام ہی گویا کہ قرآن سے وہ ایسے متعلق رہتے کہ جتنا جتنا قرآن نازل ہوتا گیا ان کو ان کی ترتیب، ان سارے معاملات کے حوالے سے پتہ ہوتا۔ یہی وجہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، قرآن کی آیات کے نزول کے حوالے سے، صورتوں کے حوالے سے مجھے ایک ایک صورت، ایک ایک آیت کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ رات میں اتری ہے یا دن میں اتری ہے، وہ پہاڑ پر اتری ہے یا عام نارمل زمین پر اتری ہے۔ اللہ اکبر! یعنی ایک ایک آیت کے بارے میں کتنے بڑے یہ عالم قرآن تھے۔ مولا کائنات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس شہر علم کے دروازے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے انہیں سکھایا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ایک ایک آیت کے اور اس کے سبب کے اور واقع ہونے کے وقت کے، یہ سب کچھ مجھے علم ہے۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام ان کو بتاتے صحابہ کو، صحابہ اس کے مطابق ان کی ترتیب وہ رکھتے۔ تو اس حوالے سے ناظرین کرام بڑی یہ محنت والا اور قرآن سے ایک مستقل لگاؤ والا یہ عمل تھا جو حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کیا کرتے تھے۔ تو یہ ترتیب جو قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے، یہ لوح محفوظ کی ترتیب، اور جو نزول کی ترتیب تھی وہ کچھ آگے، وہ ایسی آیات کچھ جو پچھلے پاروں میں ہوں گی، وہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے وہ پہلے نازل ہو چکی ہوں، لیکن ترتیب جو لوح محفوظ پر تھی اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہاں کا ارشاد فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ صورتوں کے حوالے سے جب ہم جاتے ہیں، صورتوں کے نام کے اندر پہچان میں آپ دو چیزیں دیکھتے ہیں کہ یہ مکی صورت ہے، یہ مدنی صورت ہے۔ جی ہاں، قرآن پاک میں بکثرت مکی صورتیں ہیں۔ جی، قرآن پاک کی ٹوٹل صورتیں 114 ہیں، 114 قرآن کی صورتیں ہیں، اور ان 114 صورتوں میں سے 86 صورتیں یعنی 86 یہ صورتیں مکی صورتیں ہیں، اور بقیہ 28 صورتیں یہ مدنی صورتیں ہیں۔ تو مکی اور مدنی صورتوں کے اندر جو مابین ان کے فرق کیا جاتا ہے، علماء تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ مکی وہ صورتیں کہ جو مکے میں نازل ہوئیں، اور مدنی وہ جو مدینے میں نازل ہوئیں۔ لیکن راجع یہ ہے، زیادہ واضح جو علماء تفسیر نے بیان کیا وہ یہ کہ ہجرت سے پہلے جو کچھ نازل ہوا وہ مکی صورتیں، اور ہجرت کے بعد جو کچھ ہوا وہ مدنی صورتیں۔ ہجرت کے بعد جو کچھ ہوا وہ مدنی صورتیں، یعنی اب ہجرت کے بعد وہ آیات مبارکہ جو بظاہر مدینے میں نازل نہیں ہوئیں، وہ چاہے مکے میں نازل ہوئی ہوں یا کہیں راستے میں نازل ہوئی ہوں، تو وہ مدنی صورتوں کے اندر شمار ہوتا ہے۔
اور ہجرت سے پہلے وہ آیات مبارکہ بھی جو خاص شہر مکہ میں نہیں ہوئیں لیکن باہر کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے میں ہیں، سفر میں ہیں، تو وہ ساری کی ساری مکی صورتیں۔ اور بعد نے یہ بھی فرق بیان کیا گیا کہ مکی صورتیں وہ کہ جنہیں اہل مکہ سے خطاب کیا گیا وہ مکی صورتیں، اور جن سے اہل مدینہ سے خطاب ہوا تو وہ مدنی صورتیں۔ لیکن زیادہ راجح قول وہ ہے کہ جو میں نے عرض کیا کہ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی مکی صورتیں اور ہجرت کے بعد نازل ہونے والی مدنی صورتیں ہیں، اور مکی صورتوں کی تعداد یہ 86 ہے، یعنی 86 صورتیں یہ مکی صورتیں ہیں، اور اس کے علاوہ 28 صورتیں یہ مدنی صورتیں ہیں۔ تو آپ صورت کے شروع میں آپ پڑھتے ہیں کہ یہ مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے، تو یہ تصور اب رکھ کر ان صورتوں کو پڑھا کریں تو انشاءاللہ پھر اور آپ کو پڑھنے میں بھی لطف آئے گا۔ اور عام طور پہ لوگوں کو اس حوالے سے کوئی زیادہ دلچسپی رکھتے نہیں ہیں، کیونکہ پڑھتے ہوئے وہ عام طور پہ اوپر نہیں دیکھتے اور صورت کو باقاعدہ نہیں پڑھتے، لیکن حافظ بچے بڑے توجہ سے وہ انہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور مکیہ مدنیہ وہ ساتھ یہ بول کر اپنے سبق کو چونکہ یاد کرتے ہیں تو ان کو یوں بھی یہ یاد رہ جاتا ہے کہ یہ مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے۔ تو یہ پوری ڈیٹیل اور تفصیل ہے مکی اور مدنی صورتوں کے حوالے سے۔ ہم انشاءاللہ اس پروگرام کے اندر قرآن پاک کی صورتوں کے تعارف وہ پیش کیا کریں گے۔ آج اس کا ابتدائی اور پہلا پروگرام آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہر صورت کے حوالے سے کچھ اس کا پس منظر، اور وہ صورت کب نازل ہوئی، مقام اس کا کیا تھا، اور اس صورت کی کوئی خاص فضیلتیں بیان کی گئیں، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر کیا مضامین تھے۔ بڑی مختصراً اور جامع طریقے سے انشاءاللہ کوشش ہوگی تاکہ ایک ہی پروگرام میں ایک صورت کا کچھ خلاصہ اور اس کا کچھ پس منظر اور ان کی کوئی فضیلتیں وہ ہم سماعت بھی کر سکیں۔ اور ناظرین کرام، مکی اور مدنی صورتوں کے ایک تو یہ نزول کے اعتبار سے جو فرق بیان کیا، اس کے علاوہ بھی علماء کرام نے ان کے اندر وہ احکامات کے اعتبار سے، یعنی مکی صورتوں کے اندر جو خطاب تھا وہ اس وقت بکثرت لوگوں کو کفر اور شرک سے ایسی چیزوں سے باز کرنا اور توحید کی طرف بلانا، اللہ کے عذاب سے ڈرانا، آخرت کے دن کے حوالے سے بتانا اور اس کے لیے انہیں تیار کرنا، یہ ساری صورتوں کے مضامین اس طرح کے تھے۔ آیات احکام وہ بکثرت مکی زندگی میں نہ تھے، بلکہ وہ مدنی زندگی میں تھے، وہ مدنی زندگی میں تھے۔ اور اس سے پہلے جو مکی صورتوں کے اندر جن چیزوں کا بیان ہوا ان میں احکامات بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زیادہ تر جو کفر اور شرک میں لوگ پڑے ہوئے تھے ان کو کفر اور شرک کی لعنت سے دور کرنا اور ان کو ایمان اور توحید کی دعوت دینا۔ اب مدنی زندگی میں یعنی ہجرت کے بعد یہ جو آیات مبارکہ اور صورتیں اس وقت آئیں تو ان میں پھر بکثرت اسلام کے احکامات تھے۔ اب اگر قرآن پاک کی ترتیب کو اگر دیکھتے ہیں جو کتاب کی صورت میں ہمارے پاس قرآن پاک موجود ہے، تو کئی صورتیں جو ابتدا میں شروع میں مدنی صورتیں بھی ہیں، جبکہ وہ ہجرت کے بعد وہ نازل ہوئی ہیں۔ تو ان کو شروع میں رکھنے کا مقصد تو یہ ترتیب وہی چکے جو کہ لوح محفوظ پر ترتیب ہے، اور حکمت اس میں یہ ہے کہ ایک ہے لوگوں کو ایمان کی طرف بلانا، تو اب اس وقت احکامات اتنے نہیں اترے تھے، اور اب جب قرآن پاک کی نزول کی بھی ترتیب تکمیل تک پہنچ گئی اور اللہ پاک نے مسلمانوں کو وہ عروج بھی عطا فرما دیا، افواج پورے شہر پورے ملک مسلم کنٹری بن گئے، اور قرآن پاک میں وہ واضح طور پر ارشاد فرما دیا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ جب اللہ کی نصرت اور فتح وہ آئے اور آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے گروہ افواج یہ کیا ہے، اسلام کے اندر اللہ کے دین کے اندر یہ داخل ہو جائیں گے۔ تو یوں جب اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا تو پھر
اب زیادہ انہیں شریعت کے احکامات، یعنی مسلمان تو ہیں، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، آگے مسلم اس طرح بہت اضافہ ہوتا گیا، تو اب وہ جو ترتیب بیان کی گئی ہے، جو لوح محفوظ پر جو ترتیب ہے، اسی کے مطابق یہ قرآن پاک کے اندر، سبحان اللہ، اللہ پاک کے کاموں میں کتنی حکمتیں ہیں، اور حکیم کا کوئی بھی کام وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، یعنی اللہ پاک کے جو کام ہیں اور ان میں بھی کئی حکمتیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن یک بارگی نازل نہیں ہوا، احکامات ایک ساتھ نازل نہیں ہوئے، اس میں بھی اللہ کی حکمتیں، آہستہ آہستہ احکامات نازل ہوئے، آہستہ آہستہ آیات مبارکہ کا نزول ہوا 23 سال کے عرصے کے اندر۔ کئی ایسی چیزیں جو اس وقت حرام نہ تھی بعد میں حرام ہوئی، کئی احکامات جو بعد میں منسوخ کر دیے گئے، پہلے ان کی اجازت تھی پھر انہیں منع کر دیا، لیکن شروع میں ایسا نہیں ہوا بلکہ آہستہ آہستہ تدریجاً ہوا۔ یہ بھی اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کی طرف مبعوث ہوئے، ان میں بکثرت اورال وہ ان پڑھ تھے جن کی طرف آپ مبعوث ہوئے، اور ایسوں کو ذہن میں احکامات اتارنا، انہیں سکھانا، سمجھانا، تو اس حکمت کے پیش نظر ان کو پہلے صرف ان کے دلوں کے اندر کفر اور شرک کی نفرت ڈالی گئی ہے، اور ان کو اس چیز پر زیادہ انہیں قائل کیا گیا اور مائل کیا گیا کہ اللہ کے سوا تم جس کی بھی پوجا کرتے ہو، جس کو خدا بنائے ہوئے، وہ تمہارے لیے کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، وہ خود محتاج ہے اپنے بننے میں اور وجود میں، وہ دوسروں کا محتاج ہے، تم اسے خدا بنائے ہوئے ہو۔ تو ایسی جتنی آیات مبارکہ ہیں جو کہ توحید سے تعلق رکھتی ہیں، جو لوگوں کے اندر کفر اور شرک کو مٹانے اور ختم کرنے کے لیے، اور ان کے دلوں میں اسلام اور اللہ وحدہ لا شریک کے بارے میں ایمان لانا، اللہ کے پیغمبروں، اللہ کی کتابوں کے حوالے سے انہیں بتانا، تو یہ اتنا عام اور آسان معاملہ نہیں تھا۔ تو اللہ پاک کی قرآن پاک کے نزول میں بھی یہ کتنی حکمتیں ہیں کہ یک بارگی کتاب کو نازل نہیں کیا، بلکہ آہستہ آہستہ حسب موقع آیات نازل ہوتی گئیں، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کو سکھاتے گئے اور آگے لوگوں کو بتاتے گئے۔ تو یوں اگر ہم ان چیزوں پر اور ان ٹاپک پر بات کریں تو یہ بھی ایک بہت ہی ڈیٹیل اور تفصیل طلب موضوعات ہیں۔ یاد رکھیں ناظرین کرام، عید مسلم ہم سب کو یہ شوق اور ذوق ہونے چاہیے قرآن کو سمجھنے کے لیے، فہم قرآن کے لیے۔ اگر ہم تھوڑا سا بھی قرآن کو سمجھنے کے لیے وقت نکالیں تو انشاءاللہ بہت سا ہمیں علم یوں حاصل ہو جائے گا، اور یہ پروگرام آپ دیکھتے رہیے گا انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو قرآن کی ہر صورت کے حوالے سے ایک اچھی خاصی معلومات وہ ہمیں حاصل ہوگی۔ اللہ پاک مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے، اور قرآن کی خدمت کرنے والوں کو بھی شاد و آباد رکھے، قرآن پڑھنے والوں کو، جی ہاں، قرآن کی تلاوت اگر کوئی آدمی اس میں مشغول رہتا ہے اور اللہ سے دعا نہیں مانگ رہا، یاد رکھیں اس کے بارے میں روایت میں فرمایا اللہ بن مانگے اسے عطا فرماتا ہے، بن مانگے اسے عطا فرماتا ہے۔ قرآن کا پڑھنا بھی ثواب، قرآن کو دیکھنا بھی ثواب، باوضو اسے چھونا بھی ثواب، قرآن کا فہم حاصل کرنا، علم حاصل کرنا، یہ بھی ثواب اور ثواب ہے۔ اللہ کے کلام کی نورانیت اے کاش ہم سب کو نصیب ہو جائے، اور فہم قرآن ہمیں نصیب ہو جائے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ پروگرام میں آپ سورۃ الفاتحہ اس کے آغاز سے ہی انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق دے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔